السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹوریلزم۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست دن پر دن ایک ایسی جگہ بڑھتی جا رہی ہے جس کے بارے میں ہر ایک دن ایک نیا انکشاف ہوتا ہے، لیکن انکشافات کے علاوہ بھی ایک ایسی کوئی چیز رونما ہو جاتی ہے جو انکشاف اور تجزیوں سے اوپر ہوتی ہے۔ اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سیاست کدھر ہے پاکستان کی؟ دیکھیں، آپ کے بہت سارے سوالات آپ نے یکجا کر دیے۔ ان سے ہٹ کے میں پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ نگران پرائم منسٹر، ویسے تو وزراء اعلیٰ بھی ساری حکومتیں، سب نگران حکومتیں جا رہی ہیں، لیکن نگران پرائم منسٹر جو ہے نا، ان کا بھی پیر و منگل آخری دن ہے، 1-2 دن آخری ہیں نگران۔ تو نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ کچھ ہی دیر بعد نا پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ سیاسی آدمی نہیں تھے، وہ ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے نا، ٹیکنوکریٹ کی، آپ ٹیکنوکریٹ کہیں، وہ ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے آئے تھے بلوچستان میں، اور ترجمان کے طور پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے انہوں نے سرو کیا، اور ان کی جو خدمات ہیں ان کو ایڈمائر کیا گیا، اور بڑے پیمانے پر ایڈمائر کیا گیا۔ اب وہ پہلی بار ایک باقاعدہ سیاسی جماعت جوائن کر رہے ہیں، اور جماعت جوائن کیا کر رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ بڑا اہم ہے۔ آصف علی زرداری صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور میرے منکر نکیر ہیں نا، انہوں نے یہ بتایا ہے مجھے کہ آصف زرداری صاحب سے ان کی ملاقات بڑی مفید رہی، اور زرداری صاحب سے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے مجھے کیسا پایا بطور نگران پرائم منسٹر، ہاؤ اٹ واز، کیسا تجربہ رہا۔ اس نے کہا جی آپ نے یو سروڈ ویری ویل۔ زرداری صاحب نے بھی تعریف کی، بلاول صاحب نے تعریف کی، اور ان سے کہا جی کہ آپ اچھے گئے ہیں اور آپ نے بڑے اچھے الیکشن کرائے ہیں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں آصف زرداری صاحب نے اور ان کے فرزند ارجمند بلاول بھٹو ہیں، انہوں نے آفر کیا، گفتگو کی، جس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں باقاعدہ۔ تو زرداری صاحب نے آفر ان کو کی ہے کہ آپ کو ہم سینٹ کے رکنیت، سینٹ کا الیکشن لڑوائیں گے۔ پھر یہ بھی اطلاع ہے میری معتبر ذرائع سے، طرف میں آ رہا تھا، یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو چیئرمین سینٹ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ وجہ اس کی سنیں کیا ہے؟ زرداری صاحب نے سنیں، ہاں جی کیوں ہونے جا رہا ہے، سن لیں۔ زرداری صاحب نے جب پاکستان کھپے کا پہلی بار نعرہ لگایا تھا، محترمہ شہید کی جو برسی تھی، شہادت کے بعد جو برسی کا اجتماع، 2-3 سال گزر گئے تھے، شہادت کا جو اجتماع تھا لاڑکانہ میں، گڑھی خدا بخش میں، اس بھٹو صاحب کے مزار کے اور محترمہ شہادت کے کچھ عرصے بعد وہاں ان کے مزار کے باہر انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، اور پاکستان کھپے کا نعرہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاق کی علامت بن گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری تجویز یہ ہے، انہوں نے تجویز دی تھی کھپے کے بعد، مجھے تقریر ان کی یاد ہے اب تک، ان کا کہنا یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بلوچستان جو نگلیکٹڈ صوبہ ہے، وہ پسماندگی کا شکار ہے، اس کو فراموش کر دیا گیا ہے، مین سٹریم میں شامل نہیں ہوتے بلوچ قبائل۔ انہوں نے بلوچ قبائل کی بات کی تھی بیسیکلی، کہ بلوچ قبائل جو ہیں ان کو ان کی اہمیت اور افادیت جو ہے اس صوبے کی، اس کے ثمرات ان تک نہیں پہنچ رہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے جو ہے نا، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو شامل کیا جائے اس مین سٹریم میں بلوچستان کو۔ تو اس کی آج الحمدللہ، اور یہ ان کی کاوشیں کوششیں تھیں بہت زیادہ، اس وقت جو چیف جسٹس پاکستان ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے، جو نگران پرائم منسٹر ہیں کاکڑ صاحب، ان کا تعلق اس سے، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا، اور سنجرانی صاحب تو پیپلز پارٹی کے اس ٹکٹ پہ پلیٹ فارم پہ منتخب ہوئے اور چیئرمین بنے۔ تو وہ سنجرانی صاحب پیپلز پارٹی کے ہوئے تھے، وہ تو عمران خان صاحب نے بھی ووٹ دے دیے تھے سی ایم بلوچستان کو جو اس وقت تھے، وہ ووٹ لے کے چلے گئے۔ پیپلز پارٹی کی طرف نومنی پیپلز پارٹی کی زرداری صاحب نے کیا لیکن ٹکٹ پہ نہیں تھے سر۔ نہیں ٹکٹ نہیں، مطلب زرداری صاحب نے، زرداری صاحب کی حمایت یافتہ، اور بھی جو ان کے بیٹے کی گیلانی صاحب بھی امیدوار تھے سر، ان کو ادھر لا رہے ہیں تاکہ 2 سیٹیں اضافی مل جائیں ان کو۔ اب وہ یہ ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے، پھر وہ اپنی اسی بات پہ آ رہے ہیں کہ بلوچستان جو ہے اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مشترکہ حکومت بنا سکتی ہے، انڈیپینڈنٹ بھی پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے۔ اب نئے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں سرفراز بھٹی صاحب کے بعد۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ جو قبیلہ ہے کاکڑ قبیلہ، زرداری صاحب بھی بلوچ ہیں، اصل میں زرداری صاحب بھی بلوچ ہیں نا، زرداری قبیلہ بھی بلوچ قبیلہ ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کاکڑ فیملی ہے، ایک یہ اور کھتران، 2 میر باز خان کھتران کی جو فیملی، یہ پیپلز پارٹی، عبد الرحمان کھتران وغیرہ، یہ سارے کے سارے پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جائیں، ان کی یہ خواہش ہے، وہ وہاں مل بھی رہے ہیں ان سے۔ بلوچستان کی بڑی خواہش ہے زرداری صاحب سے حکومت کی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان
کا جو جغرافیائی صورتحال ہے نا اس میں اس کی اہمیت اور دوبالا ہو گئی ہے. تو یہ بلوچ قبائل کو اکٹھا کر کے اور وہ کر کے ساتھ ملائیں گے. تو اب یہ ایک پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں مقبولیت اور وفاق میں جو وہ بلوچستان کو حصہ دلوانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی, اس کے لیے بڑا مفید ہوگا کاکڑ صاحب کا آنا. اگر وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرتے ہیں, پھر سینیٹر بنتے ہیں, پھر چیئرمین سینٹ بنتے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ مارچ کے ماہ میں 3-4 خوشیاں پیپلز پارٹی کو ملنے والی ہیں. ایک صدر مملکت پیپلز پارٹی کا ہوگا, آصف زرداری نظر آ رہے ہیں, خود چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا, کوئی بھی ہو سکتا ہے, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا, اسپیکر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کا نہیں سر, وہ اس کا ہے, ہو سکتا ہے, نون لیگ کو دے دیا, نہیں نون لیگ کو انہوں نے دیا ہے وہ اس میں, لیکن ڈپٹی اسپیکر لے لیں گے, ڈپٹی اسپیکر لے لیں گے. لیکن ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ جو ہے نا وہ سنا ابھی تک خالی ہے, شاید جو باقی ہے نا JUI فیس سے اگر ان کے معاملات طے ہوتے ہیں تو مولانا صاحب کو, مولانا صاحب سے معاملات طے ہو رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے, ان سے معاملات طے ہو رہے ہیں اور کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے. سر مولانا نے کہا یہ بھی جا رہا تھا افواہوں کے تحت, میڈیا کی جو افواہیں آ رہی ہیں, جو ذرائع دیتے تھے کہ مولانا صاحب شاید صدر بننا چاہ رہے تھے. نہیں, مولانا صاحب تو دیکھیں خواہش تو ہر ایک کی ہونی چاہیے, کوئی بری بات نہیں, ان کو صدر بننا چاہیے. لیکن ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان PDM کے سربراہ بھی تھے, JUI کے بھی سربراہ تھے, جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب جو ہیں وہ سینیٹر بھی تھے. وہ ساری مذہبی جماعتیں, ان دونوں سمیت لبیک بھی, یہ ساری کی ساری مذہبی جماعتیں مقبولیت حاصل نہیں کر سکیں, الیکشن ون نہیں کر سکیں, ان کے امیدوار جو ہے نا وہ جیت نہیں پائے. تو اس کے بعد جو ہے نا ذرا مشکل ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ ان کو بڑا عہدہ دیا جائے. کے دیکھیں جو کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی گیم کر رہی ہے, اب وہ دیکھیں گیم ہی وہ کر رہی ہیں, ساری آئینی سیٹیں ان کے پاس آ جاتی ہیں. صدر PDM میں بھی اسی طرح رہا, اگر سے پیچھے ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں, الیکشن سے پہلے سے کہہ رہے ہیں. میرے تو کتنی بار میں نے یہ کہا ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ آصف علی زرداری ذہانت زیرک بصیرت, سر وہی نا آپ کی ذہانت زیرک بصیرت وہ ان کو اس قدر آگے لے جاتی ہے کہ اس لمیٹڈ سیٹس پہ بھی سب کچھ لے جاتے ہیں, سب کچھ لے جاتے ہیں. اور ایک زرداری سب پہ بھاری کا نعرہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. سر الیکشن ہوئے اسلام آباد چلے گئے, ایک زرداری سب پہ بھاری, میاں صاحب کو آئیں گے زرداری سب پہ بھاری. سر کیا ہنر ہے, کیا ایک ایسا جو باقی پارٹیز, وہ بصیرت باقی پارٹیز کیوں نہیں اڈاپٹ کر پا رہی ان کی؟ دیکھیں ابھی تو زرداری صاحب کی طبیعت سنبھل نہیں پائی پراپرلی, وہ بیمار ہیں. ابھی سر اتنا کچھ کر رہے ہیں جو ہے نا, اگر جب صحیح ہوں گے پہلے کی طرح تو پھر کیا کریں گے, بڑے زبردست طریقے سے چل رہے ہیں. اب آپ نے کہا پنجاب کا معاملہ, پنجاب میں ایک بات آپ جو میری اطلاع ہے کہ قائد حزب اختلاف کے طور پہ جب یہ سامنے آئیں گے میاں اسلم اقبال صاحب, وہ شہردار ہیں, لاہور سے آزاد حیثیت میں بھی جیتتے رہے ہمیشہ, اب تو پارٹی انہوں نے جوائن کی ہے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ معاملات کچھ طے پا گئے ہیں, کیونکہ 100 سے کم سیٹیں رہ گئی ہیں اب آزاد حیثیت میں. جو اپوزیشن سنی اتحاد کونسل کی, سنی اتحاد کونسل پہ بھی ریزرویشنز ہیں, کچھ لوگ نہیں شامل ہوئے, کچھ تکنیکی مسائل بھی ہیں. مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن میں چلی گئی ہے, پٹیشن کر دی ہے اس نے کہ جناب یہ سنی اتحاد کونسل کیا ہوتی ہے, اس میں کیسے شامل ہو گئے آزاد اراکین. یہ بہت سارے معاملات تکنیکی آئیں گے. سر یہ تو تکنیکی چلتے رہیں گے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میری آپ کو خبر, آپ کی تو بہتر ہے, ساری خبریں سچی جا رہی ہیں ان کے شفاعت, کہ بھائی بات چیت ہو گئی یا یہ ہو گیا, کیا پتہ ان کو لینے دیں اس دفعہ شاید سیٹیں ادھر بقایا جو ان کی ریزرویشنز وہ ختم کروا دی جائیں PTI کی. سب سیٹیں اپنی جگہ پہ ہیں. PTI کو ان کو نام ملنے کے پٹیشن بھی عدالت میں زیر سماعت ہے کہ PTI کو نام دیا جائے, بلے کا نشان ان کا واپس کیا جائے, جو اگر وہ الیکشن کروا لیتے ہیں پارٹی انٹرا پارٹی تو وہ کیا جائے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن میری اطلاع جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون لاہور کو سیاسی مرکز بنا کے لڑ رہی ہے نا, اور لاہور کے ہی لوگ ہیں جو اس وقت مین سٹریم میں ہیں, جن میں اسلم اقبال صاحب بہت آگے ہیں, میاں محمود الرشید صاحب ہیں بہت آگے, یہ لوگ کچھ تو شامل بھی ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون میں. تو یہ لوگ جو ہے نا, ان کے معاملات اس حد تک طے ہیں کہ یہ پنجاب اسمبلی کی کارروائی سموتھلی چلنے دیں گے. حزب اختلاف کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرے گی اہم قومی امور میں, عوامی مسائل کے حل میں, نئی قانون سازی میں, لاہور سمیت پنجاب کی ڈیولپمنٹ میں, اور اہل پنجاب کو ان کے جنون جائز مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی راہ میں کوئی روڑا نہیں اٹکائے گی. تو یہ میرا خیال معاملات جو ہے نا, ان پہ کنسنسس ہو بھی جانا چاہیے. مہنگائی پاکستان کے لیے معاشی صورتحال پنجاب میں بہت خراب ہے. پنجاب نہیں سر, پورا پاکستان ہی سے, لیکن پنجاب پرٹیکولرلی جو ہے نا, جہاں دیکھیں خاتون کا تجربہ کیا گیا ہے, مریم نواز کا تجربہ جو ہے نا, سر تجربہ کیا گیا ہے. اب نا اس پہ ملا جلا رد عمل بہت آتا ہے, ہم عوام میں بھی جاتے ہیں اور ہم پیچھے بھی دیکھتے ہیں, ٹاکس دیکھتے ہیں, ملا جلا رد عمل آ رہا ہے. یہ تجربہ کس حد تک مستفید ہوتا ہے, یہ وہ کہہ رہے تھے سال ڈیڑھ میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سال ڈیڑھ کا ہی انتظار نہیں کرنا پڑے گا, یا 6 مہینے میں 4 مہینے میں سامنے جو سیاسی اپنی بصیرت ہے نا, اس کا مظاہرہ تو کیا پارٹی کو ری آرگنائز کرنے میں محترمہ نے بہت زیادہ کیا. اب اگر محترمہ مریم نواز سر انتقام کی سیاست کا منتظم
صوبائی منتظم کے طور پہ اگر وہ اپنا لوہا منوا گئیں، اچھی پرفارمنس دے گئیں، گڈ گورننس کا مظاہرہ کر گئیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ توقع کی جا رہی ہے ان سے وہ کر دیں گے، لیکن سر اسی کے اگر ساتھ وہ کر گئیں تو پھر لوگ محترمہ شہید کے پیرلل ان کو تسلیم کر لیں گے، جو ان کی خواہش اور خواب ہے. سر اب آپ یہ دیکھیں نا، انتقام کی سیاست کا کہا جا رہا ہے، کسی بھی آپ دیکھیں بہت زیادہ ہم شوز بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، مین اسٹریم میڈیا میں بھی کہا یہ جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ پنجاب میں انتقام کی سیاست کو بہت زیادہ آگے لے کے چلیں گی. یہ کس حد تک صداقت ہے؟ میں نہیں سمجھتا، یہ تو ایسے پتہ نہیں کیوں یہ کہا جا رہا ہے. میرے ذہن میں تو ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو یہ کام کیا ہو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی انتقام کی سیاست نہیں کرنے دے گی. اگر وہ ان کے الائز ہیں تو صرف وفاق میں تو نہیں ہیں، پنجاب میں بھی تو وہی ہوں گے نا، آل اوور پاکستان ان کے الائز پیپلز پارٹی ہے. تو جب اتنی بڑی جماعت ہے وہ شاید انتقام کی سیاست نہیں کرنے دیتی. زرداری صاحب نے 2 دعوے کیے تھے، وہی محترمہ شہید کے بھی دعوے تھے. ان کے 2 دعوے تھے. محترمہ کی ایک نئی بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی. 2 دعوے تھے ان کے، محترمہ کے اور زرداری صاحب کے. ان کا یہ کہنا تھا، محترمہ شہید کا اور زرداری صاحب کا، کہ ہم ہمارے ہاں سیاسی انتقام نہیں ہے کسی سے لیتے، کوئی سیاسی مقدمہ ہم درج نہیں کراتے اپنے دور میں اپنے مخالفین پہ. اور دوسری انہوں نے کہا تھی کہ ہم سرکاری ملازمین جو ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی سب سے زیادہ ترجیحاً پہلی پرائرٹی کے طور پہ کام کرتی ہے، تنخواہیں بڑھاتی ہے، پینشن بڑھاتی ہے. اچھا ایک اور محترمہ کا جملہ سن لیں. تو محترمہ نے جب یہ کہا تھا نا کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لیتے، لیکن جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے، تو وہ جمہوریت نے انتقام لیا ہے، اس الیکشن میں بھی لیا ہے، اس سے پہلے بھی لیا تھا. سر جمہوریت نے انتقام لیا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو یہ کہا کرتی تھی، اور یہ کہیں نہ کہیں بہت حد تک بات بالکل سچ ثابت ہوتی ہے. ہر الیکشن میں جوں الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان میں اور جمہوریت پروان چڑھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت انتقام لے رہی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.